السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مردے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مردے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ آپ لوگوں کو ہر پریشانی سے دور رکھے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ آپ لوگوں کے پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو حال بنا کے رکھیں ہمارے دیش کا، ہمارے مساجد کا، ہم مسلمانوں کے لیے، اللہ ان کو نست نابود کر دے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے، اللہ ان کو خاک میں ملا دے۔ بولو آمین سب مل کے، کیونکہ اب صرف اللہ کی ہدایت اور یہ لوگوں کے بربادی کے دن آ چکے ہیں، جو نہ یہ لوگ روک سکتے، نہ ان کی کوئی وہ ہے۔ یہ تو خیر ہمارے کوئی جوک جو چل رہا ہے یہ ہم کو پہلے سے معلوم ہے۔ یہ آج سے 91 سے پیچھے پڑے تھے لوگ، اس کے بعد یہ کانگریس کی حکومت کی تھی، اس لیے عدلیہ نے چھٹکار لگائی، ان کو پھٹکار لگائی، ان کو تھوکا ان کے اوپر، تو یہ ختم، یہ گٹروں میں گھس گئے تھے، یہ لوگ نالوں میں چلے گئے تھے، یہ لوگ بہہ گئے تھے لوگوں کی ہستی۔ اب دوبارہ سے پھر یہ گند مچانے کی کوشش کرے یہ لوگ۔ گیاوان پی مسجد کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں میں۔ اب رہی بات، سپریم کورٹ کل 3 بجے فیصلہ دے گا، کل 3 بجے فرائیڈے جمعے کے دن۔ یہ سازشیں رچی جا رہی جان بوجھ کے ہم مسلمانوں کو اذیتیں پہنچانے کے لیے۔ ہم کو معلوم ہے یہ تو ہونا ہی ہے، جب تک ان کے اوپر ایسی کوئی اللہ کی لعنت نہیں برسے گی، اور جب تک کوئی اللہ کی لاٹھی نہیں برسے گی، جب تک ان کے منہ پہ تماچا رسید نہیں ہوگا، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ ان کو ان کی اوقات دکھانی ضروری ہو گئی۔ یہ ایک چیز بتا دوں میں۔ دوسری چیز، اب ان کا بھگوان نکلا کہتے ہیں ہماری مندر میں، چلو بھائی، کیونکہ پاک جگہ ہے، پاک یعنی مسجد سے بہتر جگہ تو دنیا میں کون سی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کا گھر ہے وہ۔ اللہ کے گھر میں جو ہے سو یعنی کوئی پابندی نہیں ہے نا بھائی، کوئی بھی نکل سکتے، کوئی بھی آ سکتے، کوئی بھی نماز پڑھ سکتے، کوئی بھی عبادت کر سکتے، کوئی بھی سجدہ کر سکتے اللہ کے نام پہ، یعنی یہ سارے چیزوں کی چھوٹ ہے۔ اگرچہ ان ان بھکتوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ ان بھکتوں کو، یہ متر پینے والوں کو بھی سمجھ میں آ جائے تو یہ لوگ کو بھی ہدایت مل جائے تو اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک چیز میں کلیئر کر دوں، یعنی یہ لوگ جو حرکتیں جو کر رہے ہیں بالکل ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ابھی صرف یعنی ہمارے دیش کا مسلمان نہیں دیکھ رہا ہے ان کو سارے عالم کا مسلمان دیکھ رہا ہے کہ یہ کتنے پاگل ہوتے ہیں یہ لوگ۔ ان کے پاس ہے کیا؟ یہ آتنک کے علاوہ یہ لوگ کچھ نہیں دے سکتے دنیا میں۔ یہ میسج جا چکا ہے، اور خاص کر آپ دیکھیے ہمارے دیش کے پن منتری کیا بولتے ہو، یعنی ابھی تک منہ نہیں کھولا اس نے۔ یعنی آپ لوگوں کو یہ بھی یاد دلا دوں میں، جب بابری مسجد کا غلط فیصلہ کیا گیا اس ٹائم پہ بھی جو ہے سو اس نے ملک سے باہر تھا، نیپال میں رہو، کہیں پہ بھی رہو، نیپال میں تھا ہنی مون منانے کے لیے یا پکنک منانے کے لیے، کیوں گیا تھا نہیں معلوم۔ آج پھر جب یہ اتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ اتنی بڑی سازش رچی جا رہی ہے منصوبے کے تحت، جو منصوبہ جو پلان بنائے تھے یہ لوگ، وہ پلان کے تحت جو انجام دے رہے ہیں یہ لوگ گو بھگتے موتر بھگتے، تو لیکن انہیں پھر وہی جگہ پہ گیا۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ دماغ ان کو ہے، دوسرے دماغ نہیں رکھتے، دوسرے وہ سوچ نہیں سوچتے، ان کی سوچ جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں سے ہماری سٹارٹ لیتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو یہی کہنے پہ، یہی اس کے اوپر جی سی سی بھی اپنی پوری نظر جمائے رکھا ہے، پورا ہر وہ طریقے سے کہ یہ لوگ کتنا اتیاچار، کتنا ظلم کر رہے ہیں یہاں کے عبادت گاہوں پہ، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر صرف ہندوستان کے مسلمان کا نہیں ہے، بھارت کے مسلمان کا نہیں ہے، یہ ساری دنیا، سارے عالم کی ہر امتی کا اللہ کا گھر ہوتا ہے، چاہے کون سی جگہ پہ بھی رہو، کون سی کنٹری میں بھی رہو۔ اس کے ساتھ زیادتی، اس کی گستاخی، قرآن پاک کی گستاخی، قرآن پاک کی نعوذ باللہ بے حرمتی، یہ کوئی شیطانی کر سکتا، کوئی
انسان کی نسل تو نہیں کر سکتی، چاہے وہ کون سے بھی مذہب سے تعلق رکھے. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہی بتا دوں، جو گند یہ لوگ مچائے ہیں اس کا خاتمہ ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. ابھی وہاں پہ وضو کرنے نہیں دے رہے، وہاں پہ کورٹ کا آرڈر آیا کہ وہاں پہ وہ جگہ سیل کر دو، وہ جگہ لاک کر دو، وہ جگہ بند کر دو، وہاں پہ کسی کو جانے مت دو. پھر نمازی گھروں سے وضو کر کے، اور نمازیوں کے لیے ایک چیز بھی بتا دوں میں آپ کو، 20 آدمی سے زیادہ نماز نہیں پڑھ سکتے بھائی. 20 آدمی سے زیادہ نماز نہیں پڑھنا کہتے، جبکہ وہ مسجد میں اینی ٹائم ہر نماز میں جو ہے کم سے کم 2 سے 2,500 آدمی نماز پڑھ سکتا ہے. اور ہر دن 5 ٹائم کی نماز کے لیے وہ وہاں پہ 500 کے اوپر آدمی جا کے نماز پڑھتا ہے. لیکن یہ ان لوگوں کی یہ کم بختی بولو، کم ذہنی بولو، یا دماغی بیماری بولو، یہ لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں بھائی. ان کی بہت بڑی ایک سازش ہے. یہ لوگ منصوبے کے تحت کام کر رہے ہیں، یہ لوگ منصوبے کے تحت کام کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ اس کا انت کیا ہوگا. یہ دیش کے لیے کتنی غلط بات ہے اور کتنے مشکل میں آئیں گے دیش واسی، یہ سمجھنے سے قاصر ہے یہ لوگ. خیر یہ تو معلوم ہے کہ یہ لوگ سوچتے کم ہیں، سمجھتے دیش واسیوں کے لیے بہت کم ہے. اگرچہ یہ لوگ سوچتے تو آج ہمارے پاس ٹماٹر 100 روپے کلو نہیں بکتا، ہمارے پاس آلو 80 روپے کلو نہیں بکتا، ہمارے پاس پیاز 50 روپے کلو نہیں بکتی، سمجھے. اور ہمارے پاس گھر میں چلانے والا گیس 1200 روپے سلنڈر نہیں آتا، اور ہمارے پاس جو گاڑی چلائی جاتی ہے پٹرول جو ہے 112 روپے 111 روپے نہیں ہوتا. یہ کتنے پاگل ہو چکے ہیں. دیش میں وکاس نام کی چیز نہیں ہے. دیش مہنگائی کی طرف جا رہا، مہنگائی پہ جا چکا ہے. لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، مہنگائی سے مر رہے ہیں، بے روزگاری سے مر رہے ہیں. لیکن انہوں 500 سال 400 سال نیچے جا رہے، انہوں پیچھے جانا ہے ان کو 400-500 سال. کتنی شرم کی بات ہے. لوگ آسمان پہ دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنی کنٹری کے لیے کچھ بھلا ہو، کچھ فائدہ ہو. لیکن یہ ہمارا ملک ان 8 سال میں 400-500 سال پہلے کیا تھا وہ دیکھ رہا ہے. یعنی یہ سوچ پہ ترس آ رہا ہے، یہ سوچ پہ ہنسی آ رہی ہے. ان کی سوچ، اس نادانی پہ دنیا ہنس رہی ہے بھائی. دنیا سوال کر رہی ہے میرے سے کہ ابو فیصل تمہارے پاس 500 سال پیچھے کیوں جا رہے ہیں تم لوگ. میں بولا پیچھے کہاں جا رہے ہیں، ہم تو اندر جا رہے ہیں، زمین میں جا رہے ہیں بھائی. ہم تو کھود رہے ہیں، ہم زمین کھود رہے ہیں، ہم اور پیچھے جا رہے ہیں. واقعی یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے جو ہم کو سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے آج. لیکن اگرچہ دیش واسی کچھ بھلا چاہتے دیش کا، تو آپ لوگ سامنے آؤ. خاموش اب نہیں بیٹھ سکتے. اگرچہ خاموش بیٹھیں گے اگرچہ، تو اس کے ذمہ دار تم خود ہوں گے معلوم، کیونکہ دیش کا تو یہ حالات ہو چکے ہیں. آج خاموشی سے کام نہیں چلے گا، اس لیے آپ لوگوں کو روڈ پہ آنا پڑے گا. آپ لوگوں کے سرکار کی نیتیوں پہ آپ کو سوال اٹھانے بہت ضروری ہے. سرکار کی نیتیوں پہ، سرکار کی سوچ پہ، سرکار کی کرنی پہ، کیونکہ آپ برابر سوال کر سکتے. آپ کو ڈیموکراسی حق ہے، آپ کا اختیار ہے. برابر آپ پوچھ سکتے کہ دیش کہاں پہ جا رہا، ہم کو ان 8-9 سال میں کیا ملا. بے روزگاری، مہنگائی، GST، آتنک، بلاत्कारी، ماب لنچنگ، اس کے علاوہ اور کیا حاصل ہوا، یہ سوالات کرنا آپ کا کام ہے. لیکن آپ لوگ کب جاگیں گے اور کب تک یہ گندی سوچ کے اوپر آپ لوگ توجہ دیں گے اور اس کا نوالا بنتے رہیں گے، لٹھو بن کے آپ لوگ اپنے آپ کو جو صرف کرتے رہیں گے اور پھرتے رہیں گے. ارے بھائی دنیا جاگ چکی ہے. دوسرے کنٹری 7ویں آسمان پہ جانے کی سوچ رہے ہیں. وہ لوگ جو چاند میں جا کے دیکھ رہے ہیں، اور ہم کھڈے کھود رہے ہیں.
ہم 400-500 سال پہلے کیا تھا وہ دیکھ رہے ہیں, ہم اس میں مصروف ہیں. کتنی شرم کی بات ہے, کتنی شرم کی بات ہے. کون سی کتاب میں لکھا ہے, کون سی گیتا میں لکھا ہے, تم لوگ کہاں سے لے کے آئے یہ ان بھکتی چھوڑو, متر سے باہر نکلو رے. اگرچہ متر سے باہر نکلیں گے, یہ ان بھکتی چھوڑیں گے, یہ دیوانہ پن چڑھیں گے جو استعمال کیا جا رہا ہے تمہارے کو, سیڑھی بائی سیڑھی, ٹرپ بائی ٹرپ, یعنی جو ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے. دیش کے لیے گھاتک والی بات ہے, دیش کے لیے اچھی چیز نہیں ہے, دیش واسیوں کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. دیش میں بے روزگاری ختم کرنے کا کوئی منصوبہ لے کے آؤ, دیش کی مہنگائی ختم کرنے کا کوئی منصوبہ لے کے آؤ, اس کے اوپر بات کرو, اس کے اوپر ڈیبیٹ کرو. دیش واسی کا کیا حال ہے آج, آدمی آدمی کا خون پی رہا ہے, آدمی آدمی کا گوشت کھا رہا ہے, سڑے ہوئی ترکاری کھا رہے ہیں, تالاب کا نالے کا پانی پی رہے ہیں. ہم کو یہ مل رہا ہے دیش میں, لیکن ہم کو آج بھی آنکھ کھولنے کا وقت نہیں ہے. آج بھی یہ گندی چیزوں میں ہم, گندے باتوں میں ہم, ان بہکاؤ باتوں میں ہم بھٹک رہے ہیں. بس ہمارے کو سوچنے کی طاقت دماغی ختم ہو چکی ہے, دماغی طاقت ختم ہو چکی ہے, جسمانی طاقت یہ لوگ کھینچ چکے ہیں. یہ ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے. آج اگر سے کوئی بولتا ہے تو وہ بدنام ہو جاتا ہے, کیونکہ حق بولتا ہے, سچ بولتا ہے. ان کے گھنونے چہرے بے نقاب کرتا ہوں, ان کے پردے فاش کرتا ہوں, اس لیے یہاں تک آتا ہوں. بڑا چپتا ہے ابو فضل, اللہ ہضم کر سکتے نہ نکال سک رہے کھل کے. بہرحال ان کی یہ گندگی کو ختم کرنا ہم کو بہت ضروری ہے. آپ لوگ منظم اور متحد رہ کر اپنے اختلافات دور کر کے, اپنے دلوں کو صاف کر کے, ٹھنڈے دماغ سے آپ لوگ سوچیں کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم 500 سال پیچھے جا رہے ہیں, 400 سال پیچھے جا رہے ہیں. ہم 400 سال پیچھے جا کے کھڈے کھود رہے ہیں. ہم اب کیا اس میں کوئی گٹر کا پینگے نکال کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم دنیا کہاں جا رہی ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیے آپ لوگ, خود سوچئے. چلو میرے عزیز دوستو, میرے بھائیو, منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, اور کل 3 بجے کا انتظار کریے. پھر ایک فیصلہ آنے والا ہے. اب کیا آئے گا فیصلہ اللہ بہتر جانے, لیکن یہ ایک چیز تو میں آپ لوگوں کو کلیئر بتا دوں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. پھوارے کو یہ لوگ شیولنگ سمجھ بیٹھے ہیں. ہاں, 40.5 میٹر کے پائپ کو سمجھے, پائپ آ کے یوں مڑا, یوں مڑ کے پھر یوں ٹھہرا, تو اس کو ایک الگ نام دے رہے ہیں لوگ. اتنے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے یہ لوگ, ان کو سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پھر بھی ہم کورٹ کا انتظار کریں گے, کل کیا آنے والا ہے انشاءاللہ اس کی اپڈیٹ دوں گا میں انشاءاللہ. السلام علیکم.